بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پنجاب کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے ملاقاتوں کے خلاف بات کی ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے صرف ریکارڈ پہ رکھنی ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کی اور نواز شریف کی حکومت ہے، وفاق میں نواز شریف اور شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی زرداری کے ساتھ مل کر حکومت ہے، اور ان دونوں حکومتوں نے یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ موقف اختیار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہم مخالفت کرتے ہیں اس بات کی کہ عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، وکلا سے، ڈاکٹروں سے ملاقات کروائی جائے۔ بس یہ میں نے صرف ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا کہ یہ کلپ آج کی تاریخ کے ساتھ کاٹ کے رکھ لیں، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 20 جولائی 2026 کو۔ تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان کی ملاقات بڑے لمبے عرصے سے نہیں ہو رہی، اور آج مخالفت کی ہے وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے بھی۔ تو یہ صرف ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے ہے تاکہ کل کو جب یہ روئیں، پٹیں، چیخیں ماریں تو ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ جناب یہ دیکھیے آپ نے یہ کیا تھا۔ ناظرین، ججز انصاف کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پیچھے ریزنز ہیں نا۔ جو بھی انصاف نہیں دیتا یا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے میں، عمران خان صاحب کو، ان کی فیملی کو پریشان کرنے میں، ان کو سزائیں دینے میں، ان کو جیلوں میں رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یہ سسٹم اسے نوازتا ہے۔ آپ صحافیوں میں دیکھ لیجئے، وکلا میں دیکھ لیجئے، بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے، جو جتنا زیادہ عمران خان سے لڑا ہے اتنا ہی زیادہ سسٹم کے ذریعے اسے نوازا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 3 ججز آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لائے گئے ہیں، اور اس کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں 3 ججز کے نام فائنل کیے گئے۔ ان میں سے جو ایک جج ہیں وہ شاہ رخ ارجمند ہیں جنہیں لایا گیا۔ یہ شاہ رخ ارجمند وہ صاحب ہیں جنہوں نے بطور جج، یعنی اب نچلی کورٹ میں جب یہ جج تھے ان کو لایا گیا ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنائی تھی۔ تو دیکھیں کیسا انعام ملا، اب ہائی کورٹ کے جج بن گئے۔ عمیر مجید ملک صاحب، یہ وہ وکیل صاحب ہیں جو توشہ خانہ کا جو ایک کیس تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اس میں ایف آئی اے کی جانب سے بطور پروسیکیوٹر پیش ہوتے رہے ہیں، یعنی یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف معاونت کر چکے ہیں موجودہ حکومت کی، لہذا انہیں بھی نوازا گیا، یہ بھی بن گئے ہائی کورٹ کے جج۔ پھر ایک ایاز شوکت صاحب ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میں رہے ہیں ہائی کورٹ میں، تو پھر انہیں بھی بنا دیا گیا۔ تو جو عمران خان کے خلاف جائے گا یا اس کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو یہ سسٹم نوازتا ہے، کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں بہت بڑے پیمانے پہ حمایت چاہیے، انہیں سسٹم کے اندر ہر جگہ اپنے لوگ چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ چاہیے جنہوں نے عمران خان کے خلاف ڈیلیور کیا ہوا ہو۔ دیکھیں نا، جو آدمی عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا نا، تو اس رجیم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ آدمی عمران خان کے خلاف استعمال ہو چکا ہے، لہذا اس کو بہتر جگہ پہ پہنچاؤ۔ اب یہ بھی ڈرے گا کہ عمران خان آ گیا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، لہذا یہ بدلہ لینے میں ہماری مدد کرے گا اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے پورا زور لگائے گا۔ اس لیے ایسے سارے ہیرے اکٹھے کیے جاتے ہیں جو اینٹی عمران، پورا نظام جو ہے نا اس وقت پاکستان کا کھڑا ہے بغض عمران میں، پورا نظام پاکستان کا اس وقت کھڑا ہے اینٹی عمران لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جڑ ہے، یہ ایک جھٹکے میں سارے کے سارے گر جائیں گے، اور آپ انہیں گرتا ہوا دیکھیں گے۔ نورین نیازی عمران خان صاحب کی بہن، ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہ این سی سی آئی اے نے ایک ایسا انٹرویو جو نشر ہی نہیں ہوا، ایک ایسا انٹرویو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کو نہیں چلانا، حالانکہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ نورین نیازی کو بھی پسند نہیں آیا، یا انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیز آن ایئر نہیں جانی چاہیے، انہوں نے روک دیا تھا۔ اور کانٹینٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مودی کے ساتھ دوستی کو اتنی بری بات تو نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اپنے گھر میں لے کر آئے اپنی سالگرہ والے دن، نواز شریف اپنی گھر کی ایک شادی کے اندر مودی کو لے کر آئے، یہاں مریم نواز یہاں سے انہیں تحفے بھیجتی ہیں، وہ وہاں سے انہیں تحفے بھیجتے ہیں، وہاں سے ساڑیاں آتی ہیں، سامان آتا ہے، کپڑے آتے ہیں، یہاں سے مینگوز جاتے ہیں، یہ بھی یہاں سے گفٹ بھیجتے ہیں۔ تو نواز شریف کے جو تعلقات ہیں مودی کے ساتھ وہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں۔ نورین نیازی صاحبہ نے جواب جمع کروایا این سی سی آئی اے کو، اور ان کے وکیل کے ذریعے سے انہوں نے جواب جمع کروایا۔ انہوں نے کہا قانونی حیثیت تو بتائیں نا، آپ نے کس حیثیت میں ہمیں یہ نوٹس بھیجا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو نوٹس کے اندر الزامات ہیں انہوں نے کہا قانونی شکیں ذرا اس کی واضح کریں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ شکیں لگائی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی تفصیلات بھی دینا ہمیں
کہ یہ ساری تفصیلات بتائیں کہ وہ حالات و واقعات آپ کیا چاہتے ہیں, کون سی چیز آپ کو بری لگی ہے اور کیسے بری لگی ہے, یہ بھی آپ بتائیں. پھر انہوں نے کہا قانون کے دائرے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتی ہوں, میں پورا تعاون کروں گی. انہوں نے کچھ وقت بھی مانگ لیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا کچھ چاہیے اور کس بنیاد پہ چاہیے اور یہ کارروائی آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم آپ کو پراپر اس کا جواب دے سکیں. دیکھیں اس کو وائرل جس نے کیا نا وہ پھنسے گا. یہ تو دو لوگوں کی بات چیت ہے نا, آف دی ریکارڈ ہو گئی. جس نے اس کو وائرل کیا اس کو پھنسنا چاہیے. اور یہ وائرل کیا گیا باقاعدہ ٹاؤٹس کی جانب سے. ٹاؤٹس نے اس بیانیے کو پھیلایا ہے. فضل الرحمان صاحب کا آپ مثال لے لیں, انہیں تو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں کیا گیا. فضل الرحمان کے اوپر مقدمہ کرنے سے بھی حکومت گھبراتی ہے, وہ نہیں کرتی. وہ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ یہاں پہ ناظرین میں نے آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے. یہ محمد وسیم خان صاحب ہیں, یہ سب انسپیکٹر ہیں NCCIA کے, اور یہ اسلام آباد میں. زیادہ تر جو مقدمات ہو رہے ہیں نا, زیادہ تر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا انکوائریاں کھل رہی ہیں, اس میں یہ صاحب مدعی بنتے ہیں اور یہ صاحب نوٹس جاری کرتے ہیں. محمد وسیم خان یہ سب انسپیکٹر ہے NCCIA کا. یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس ادارے سے یہاں پہنچایا گیا ہے؟ اور یہ یہاں پہ کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ اور کس کس کو اس نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں؟ اس کے اوپر میں تھوڑا کام کر رہا ہوں, میں آپ کو آنے والے وقت میں بتاؤں گا. لیکن یہ آدمی آپ نے یاد رکھنا ہے, اسے آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے, کیونکہ یہ خود سے ازیوم کر لیتا ہے کہ یہ میرے ملک کے خلاف ہے اور اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ کون غداری کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. یہ ایک بہترین پرزے کے طور پہ کام کر رہا ہے محمد وسیم خان. تو کس حیثیت میں کر رہا ہے اور کون اسے احکامات جاری کرتا ہے کہ جناب آپ یہ والا کام کیجئے؟ حالانکہ انتہائی نامناسب ہے. فضل الرحمان کو نوٹس جاری نہیں کرتا یہ آدمی, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نوٹس جاری نہیں کرتا. لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف, عمران خان یا ان کی فیملی یا کوئی بندہ آتا ہے, وہاں پہ یہ فوراً نوٹس جاری کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی تھوڑی سی اور خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگانا شروع کر دیے. نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کرپشن کا جو کرپشن آپ نے کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان پہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دن بھی آنے تھے. تھوڑا عرصہ پہلے بلاول اور مریم نواز دونوں مولانا صاحب کی گود میں تھے. مولانا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور انہیں رجیم چینج آپریشن میں پوری سہولت دی, اور بعد میں انہیں حکومتیں بھی بنوانے میں مدد دی. لیکن مولانا صاحب جو ہے ان کا پتہ کاٹ دیا گیا. وہ بہترین نواز شریف اور زرداری کے ساتھ چل رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو باہر نکال دیا گیا. فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا دکھ بہت ہے. اب وہ پرانے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں. کارگل کی لڑائی کا مولانا صاحب نے گلہ کیا اور یقین دہانیوں کے بعد کھیلے. بغیر یقین دہانیوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کچھ نہیں کیا. اور اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود سے انقلابی بن گئے یا وہ انقلابی بننا چاہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستانیوں سے جب بھی میں پوچھتا ہوں, پاکستانی اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے. دیکھیں نا مولانا صاحب, آپ اتنا کچھ بولتے جا رہے ہیں, آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا.